اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فإیایا فاعبدون کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجری من تحتها الانہار خالدین فیها نعم اجر العاملین الذین صبروا وعلی ربهم یتوکلون۔ سورہ عنکبوت آیات 56 سے 59۔ یا عبادی، اے میرے بندو، الذین آمنوا، جو ایمان لائے ہو، ان ارضی، بلا شبہ میری زمین، واسعۃ، بہت کشادہ ہے۔ اب اللہ تعالیٰ ان مظلوم مسلمانوں کو خطاب فرما رہے ہیں جن کا تذکرہ سورت کی ابتدا میں بھی ہوا۔ اب یہاں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اگر تم پر مکہ کی سرزمین تنگ کر دی گئی ہے تو تم مایوس اور دل شکستہ نہ ہو، میری زمین بہت وسیع ہے۔ اشارہ فرما دیا کہ اگر تم اس خطے کو چھوڑ کر کہیں اور ہجرت کرنا چاہتے ہو تو کر سکتے ہو۔ حالات سے تنگ ہو کر خطہ تو چھوڑا جا سکتا ہے، لیکن اللہ کی بندگی پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے فرمایا فَإِيَّايَ، پس میری ہی، فَاعْبُدُونِي، تم عبادت کرو۔ یہاں یہ بات بھی یاد رہے، کسی سرزمین سے ہجرت اس وقت ضروری ہو جاتی ہے جب اس میں آدمی کے دین اور ایمان کے لیے فتنہ ہو، اور اگر کہیں انسان رہ رہا ہے، آزمائشیں آ جاتی ہیں، پھر بھی ہر قیمت میں اللہ ہی کی بندگی کے عہد پر قائم رہنا ہے، کسی بھی صورت میں غیر اللہ کی بندگی کی ذلت کو قبول نہیں کرنا۔ کل نفس، ہر جان نے، ذائقۃ الموت، موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اس میں تسلی اور تحدید دونوں موجود ہیں۔ تسلی اس لحاظ سے ہے کہ دنیا کی مشقتیں اور مصیبتیں برداشت کرنی ہیں، اور بالآخر انسان نے مر جانا ہے، یہاں سدا تو رہنا نہیں ہے، اور پھر مرنے کے بعد ثم، پھر الینا، ہماری طرف ترجعون، تمہیں لوٹایا جائے گا۔ تو یہ چند دن کی زندگی اگر مشقتوں میں گزار لوگے، تکالیف برداشت کر لوگے، تو بالآخر لوٹ کر اللہ کی طرف جانا ہے، اور اللہ ہر تکلیف پر اجر عطا فرمانے والے ہیں۔ اور پھر جب مر کر سب کو اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے، تو اس چند روزہ زندگی کی خاطر انسان اپنی عاقبت کو کیوں خراب کرے، اور پھر کیوں اللہ کی بارگاہ میں شرمسار ہو۔ سمجھدار انسان وہی ہوگا جو آخرت کو دنیا پر ترجیح دے گا۔ والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک عمل کیے، لنبوئنہم، ہم ضرور بضرور انہیں ٹھکانہ دیں گے، من الجنت غرفا، جنت میں بالا خانے، یعنی ایسے لوگوں کی کوشش رائیگاں نہیں جائے گی، بلکہ ایمان اور عمل صالح کی زندگی گزارنے والے لوگوں کے لیے جنتوں میں بالا خانے ہوں گے جن کا انہیں مالک بنا دیا جائے گا۔ تجری من تحتها الانہار، اس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ کہ یہ جو بالا خانے جنتوں میں نصیب ہوں گے، یہ کوئی عارضی مسکن نہیں ہوگا، بلکہ مستقل ملکیت ہوگی۔ تو اب جن لوگوں نے دین کو بچانے کے لیے دنیا کی قربانی دی، ترک وطن پر مجبور ہوئے، ہجرتیں کیں، تو بالآخر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو دنیا میں تو متمکن فرمائے گا ہی، ساتھ ساتھ انہیں جنتوں کا وارث بھی بنا دیا جائے گا۔ نعم اجر العاملین، کیا ہی بہترین صلہ ہوگا عمل کرنے والوں کے لیے۔ اب اس معاملے میں جس انسان کو جتنا یقین ہوگا، وہ اتنا ہی اس حقیقت سے آشنا ہوگا کہ یہ دنیا تو بہت عارضی ہے اور جنت اس کے مقابلے میں ابدی ہے، لہٰذا پھر ایسا شخص آخرت کے لیے قربانیاں دیتا ہے، کیونکہ اس کا مطمع نظر آخرت ہوتی ہے۔
والآخرۃ خیر وابقی، آخرت بہتر اور باقی رہنے والی ہے۔ الذین صبروا، جنہوں نے صبر کیا، وعلی ربہم، اور انہوں نے اپنے رب پر، یتوکلون، بھروسہ رکھا۔ یہ عاملین کی صفت بیان کی جا رہی ہے کہ ان عاملین کا یہ خاصہ ہوتا ہے کہ حالات کچھ بھی ہوں وہ اللہ کی بندگی پر ثابت قدم رہتے ہیں اور اسی پر بھروسہ اور توکل کرنے والے ہوتے ہیں۔ اور حقیقت یہی ہے کہ جب توکل اللہ کی ذات پر ہو تو انسان بہت سی تکالیف اور آزمائش کو برداشت کر لیتا ہے، اور اگر توکل اللہ پر نہ ہو تو پھر چھوٹی چھوٹی زحمتیں سہنا بھی مشکل ہو جاتی ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو بھی متوکلین میں سے بنا دے۔ وما علیہ الا البلاغ۔